یہ اندرونی کہانی جو سامنے آئی ہے، اور آپ نے مطلب اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ مس دا ٹرین، 2 ججز جو تھے شاید آپ لوگ شامل ہوتے تو وہ دوسرے آتے، آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات اس وقت اس ملک میں ہے، جس طریقے سے ہمیں ایز اے پارٹی ٹریٹ کیا جا رہا ہے بائی اسٹیبلشمنٹ، بائی گورنمنٹ اور باقی اداروں سے، تو اس میں کوئی یہ سمجھنا کہ کوئی مس دا ٹرین ہے، یہاں تو ہمارے بندے ٹرینوں سے اتار لیے گئے. لوگ کہتے ہیں مس دا بس ہے، تو بسیں روک کے بندے اتار کے بسوں کو آگ لگا دی گئی. میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. تو یہاں پہ اس قسم کا جو ہے وہ بندہ نہیں ہے. جن حالات کے اندر جو بیسٹ ڈیسیژنز تھے وہ لیے گئے ہیں. sometimes decisions turn out to be good and sometimes they don't give those results جو desirable. means no regret. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ریگریٹ نہیں آپ لوگوں کو؟ کوئی ریگریٹ نہیں ہے جی. پی ٹی آر doesn't regret. دوسرا، آپ کو کہا گیا کہ جس سسٹم میں رہیں، یعنی کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر آپ نے اپنے معاملات کو حل کرنا ہے، تو دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ہم سسٹم میں ہے. میں نے کہا ہم سسٹم کا حصہ ہیں. کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے، ہم اپوزیشن میں ہے پارلیمنٹ کے اندر، ہمارے سینیٹرز اپوزیشن میں ہے پارلیمنٹ کے اندر، ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے یہاں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے. اور اس سے زیادہ ہم سسٹم کو کیا مطلب کو لپیٹ لیں اپنے ساتھ؟ سسٹم کے آگے لیٹ نہیں سکتے ہیں، مگر obviously ہم نے حلف اٹھا کے ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، تو اس سسٹم کو تو ہم نے چھوڑا تو نہیں ہے. اور وہ اسی لیے تاکہ ہم فائٹ کر سکیں اور سسٹم میں رہ کے جو فائٹ ہے وہ کر سکیں، سسٹم کے آگے لیٹے نہیں. اور دوسرے بیرسٹر عقیل صاحب کہتے ہیں جو رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، کہ جی ادر دین کورٹس ان کو کوئی ریلیف کہیں سے نہیں ملے گا. مطلب انڈائریکٹلی مذاکرات کو بھی بہت بڑا فلسفر ہے، اس نے کوئی اتنی بڑی فلسفے والی بات کر دی. آپ کسی سینئر آدمی کا نام لیتے تو میں کوئی جواب دیتا، مگر بارہ چلے. اب وہ نوجوان کہہ رہے ہیں تو اس کو کہیں کہ یہ کوئی تم نے کوئی نئی حکیم لقمان والی بات نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف شروع سے کہہ رہی ہے کہ کروڑہا ووٹ لینے کے بعد، اتنی عوام کے ساتھ آگے آنے کے بعد، ہمیں صرف اس ملک کے جوڈیشل سسٹم سے ہی امید تھی کہ ہمیں وہ ریلیف ملے گا. ہم نے 26ویں ترمیم جو ہے وہ اسی لیے چیلنج کیا ہے کہ اس میں بہت سی اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ ایسی ہو رہی ہیں جو کہ وہ ان امیدوں پہ وہ کر سکتی ہے. مگر بہرحال عدالتوں سے ہی خان باہر آنا چاہتا ہے، وہ کسی کی مہربانی سے، کسی ڈیل کے تحت نہیں. ہم نے قطر سے کوئی جہاز نہیں منگوانا، ٹھیک ہے جی. ہم نے اپنا بوریا بسترا خاندان سمیت 32 سوٹ کیس پا کے جہازاں تے اسی سعودی عرب کو نہیں جانا. ہی پریفر ٹو اسٹے ان دا جیل، ٹھیک ہے جی. اور وہ عدالتوں سے ہی باہر آئیں گے. سو وہ ہمیں کوئی نئی بات نہیں بتا رہے، یہ بات ہم خود کہہ رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے، بلکہ ٹاک آف دا ٹاؤن، اس کے اوپر آپ اس کو ریومرز کہہ لیں یا پھر ڈرائنگ روم ڈسکشنز کہہ لیں، کہ بیک ڈور کوئی چینل چل رہا ہے جس میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ باتیں منوانے کی بات ہو رہی ہے. ریومرز کہہ رہے ہیں، کوئی صداقت ڈرائنگ نہیں. روم گپ شپ کہہ رہے ہیں، ایویلے بندوں کی کہانی ہے. اس قسم کا کوئی ڈائلاگ نہیں چل رہا اس وقت. اوکے، یعنی کوئی ڈائلاگ نہیں ہے اور کوئی آپشنز نہیں ہے، کوئی معافی مانگنے کی بات یا پھر الیکشنز کے لیے ڈیمانڈ کے سے پیچھے ہٹنے کی بات؟ معافی خان کے نے کہنا ہے معافی مانگنا ہے. خان کو کسی نے کہہ رہا ہے معافی مانگو. جس آدمی نے جیل پریفر کی ہے، وہ قطری جہاز یا قطری رائل ایئر فورس کا جہاز نہیں منگایا یا سعودی عرب نہیں گیا، اس نے جیل میں اسے معافی مانگنی ہے. خیر ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کھیلداس کوہستانی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ان کے من مرضی کے ججز آئیں جو کہ اب ان کے بچوں کی، یعنی کہ ججز کے بچوں کی خواہشات کے اوپر فیصلے دیں. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے، جو شور 26ویں ترمیم کے خلاف بھی ہوا، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اپنی مرضی کے ججز چاہتے ہیں. یہ کون صاحب ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا؟ کھیلداس کوہستانی آپ کے کلیگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر. جی اچھا کوہستانی صاحب ہیں. Well, I will not agree with him. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پارٹیاں آپس میں گینگ اپ ہو کے اپنی مرضی کے جج نہ لیں. آپ نے کئی ججز کی فارمیشنز دیکھ لیں جو نئے آئے ہیں کہ وہ کس کس چیمبر کے ساتھ ہیں. کوئی لا منسٹر سے متعلقہ ہے، کوئی فارمر لا منسٹر کے متعلقہ ہے، ان کی اس کے متعلقہ ہے، کسی کا والد جو ہے وہ کسی بار کا وہ ہے، سم تھنگ لائک دس. ایک لمبی لسٹ تھی، سوشل میڈیا پہ وہ پھر رہی تھی. آپ دیکھ لیں اگر وہ اوتھینٹک ہو. تو ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ 26ویں ترمیم اسی لیے ختم ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی کے جج اور سرکار کی حکومت پارٹیاں آپس میں مل کے اس قسم کے لوگ لے آئیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے جج. تو وہ پھر پاکستان کے اندر انصاف کے تقاضوں اور اصولوں کے منافی ہوگا.
सिंपल सी बात है, ये बच्चों और अपनी मर्जी के, ये क्या बात है? आगे इतने, मुझे आप ये बताएं ना, इतने साल हुकूमत रही पीटीआई की, केपी में भी और इधर भी, कितने जज हमने अपनी मर्जी से लगाए? तो जज है जो आप कह सकते हैं हमने लगाया, हमारी मर्जी का है, और हमें कोई फेवर दे रहा है क्योंकि इमरान खान ने लगाया था या उसका कोई रिश्तेदार पीटीआई का कोई बड़ा तल्लट था? केपी के अंदर भी एक जज हमारी पार्टी की तरफ से नहीं लगाया गया। जो अपने सिस्टम में आ रहा है वो आ रहा है, बस ठीक है, वो इंसाफ करे, अल्लाह ना फैसला। लेकिन 26वीं तरमीम तो बात वही है ना कि चलें आप लोगों की मर्जी के खिलाफ हुई, यानी कि आप लोगों ने इनडायरेक्टली उसको अपोज बाहर बैठ के किया, अगर अंदर रह के करते तो शायद मेरे ख्याल से उसका असर ज्यादा होता, लेकिन आपके तो लोग भी नहीं थे वहां पे। आप देखिए बाहर रह के नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि बाहर इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि हमारे लोग अगवा किए जा रहे थे, हमारे लोगों को लालच दी जा रही थी, करोड़ों रुपए दिए जा रहे थे, बंदों को हम इस्लामाबाद लाते, बंदे वहां से जबरदस्ती उठाए जाते और फिर बंदों के साथ सख्ती उनकी फैमिली से करके उनसे उनकी बिल के खिलाफ वोट ले लिया जाता। आपको हालात याद नहीं है, हालात क्या थे वहां पे? हमने अपने एमएनए छुपाए हुए थे, इसमें असर वाली बात नहीं है, हमने अपोज किया। वी डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस नॉनसेंस एंड वी डिड नॉट, एंड ऑफ द स्टोरी।